تاریخ گواہ ہے، دنیا صرف انہی لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جو اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو اپنی تجوریوں کی زینت بناتے رہے، ان کا کوئی نام لیوا تک نہیں، لیکن ایسے لوگ جو اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی مخلوق میں تقسیم کرتے رہے، صدیاں گزر جانے کے بعد بھی وہ نہ صرف تاریخ کے اوراق میں بلکہ لوگوں کے دلوں میں آج بھی زندہ ہے۔ ایسی ہی ایک شخصیت جو حال ہی میں مالک حقیقی سے جا ملی ہے، وہ زندگی بھر لوگوں کے دلوں پر تو حکومت کرتے ہی رہے، لیکن ان کا کردار گواہ ہے کہ وہ رہتی دنیا تک لوگوں کے دلوں پر راج کرتے رہیں گے۔ یہ قصہ ہے 20ویں صدی کے چوتھے عشرے کا۔ سعودی عرب کے شہر القصیم کے ایک غریب گرانے کا چشم و چراغ ایک مقامی اسکول کی مڈل کلاس میں زیر تعلیم تھا۔ ایک دن گھر پہنچ کر جب اس نے اپنے والد سے 1 ریال اسکول کے ایک سیاحتی دورے پر جانے کے لیے طلب کیا تو والد نے اتنی رقم بھی گھر پر نہ ہونے کی وجہ سے انکار کر دیا۔ یہ بچہ اپنی بے بسی پر بہت رویا۔ مورخین کہتے ہیں کہ قدرت کو شاید اس وقت اس کے آنسوؤں پر رحم آ گیا ہوگا۔ اگلے دن اس سیاحتی دورے کی فیس جمع کرنے کی آخری تاریخ تھی۔ کچھ ہی دیر بعد اسکول کے سہ-ماہی امتحان کے نتیجے کا اعلان ہوا تو یہ اپنی کلاس میں پہلی پوزیشن لینے میں کامیاب ہو چکا تھا اور سبھی مضامین میں اس نے حیرت انگیز طور پر شاندار نمبر حاصل کیے تھے۔ اس کی اس کامیابی پر اس کا فلسطینی استاد اس قدر خوش ہوا کہ اس نے اسے گلے لگا کر نہ صرف پیار کیا بلکہ 1 ریال انعام بھی دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں یہ بھاگم بھاگ تفریحی دورے کی فیس جمع کروا آیا۔ بظاہر اس چھوٹے سے واقعے نے اس کی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ اس نے پہلے سے کہیں زیادہ محنت کر کے اپنی تعلیم مکمل کی۔ وقت کا پہیہ تیزی سے گھومتا چلا گیا۔ اس نے جدہ شہر کے ایک چھوٹے سے کمرے سے ایک بینک کی بنیاد رکھی۔ قسمت تو جیسے اس شخص پر مہربان ہونے کا انتظار ہی تو کر رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک کمرے سے شروع ہونے والے اس بینک کا پورے ملک میں جال بچھتا چلا گیا۔ یہ ذکر شیخ سلیمان بن عبدالعزیز الراجحی کا ہے جو 1928 میں سعودی عرب کے شہر القصیم میں پیدا ہوئے۔ جی ہاں، یہ وہی الراجحی ہے جنہوں نے الراجحی بینک کی بنیاد رکھی، جس کی شاخیں دنیا کے کونے کونے میں پھیلتی چلی گئی۔ ان کی دولت کا یہ عالم تھا کہ معروف میگزین فوربس نے 2011 میں انہیں $5.9 بلین اثاثوں کی مالیت کے ساتھ دنیا کا 169واں امیر ترین شخص قرار دیا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہ بینک الراجحی کے ساتھ ساتھ سعود الوطنیہ کمپنی کے مالک بھی ہے۔ سلمان الراجحی کو یہ اعزاز بھی جاتا ہے کہ انہوں نے کرونا وائرس کی ویکسین اور علاج 170 ملین ریال کی خطیر رقم عطیہ کرنے کے علاوہ اپنے 2 ہوٹل بھی وزارت صحت کے سپرد کر دیے تھے۔ سلیمان الراجحی کی وجہ شہرت شہر القصیم میں واقع کھجوروں کا ایک ایسا باغ ہے جس میں 45 اقسام کی کھجوروں کے درختوں کی تعداد 2 لاکھ کے لگ بھگ ہے، جن کی سالانہ پیداوار 10,000 ٹن کھجور ہے۔ یہ باغ الراجحی نے اللہ کی راہ میں وقف کر رکھا ہے۔ اس باغ کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ اس روئے زمین پر پایا جانے والا دنیا کا سب سے بڑا عطیہ ہے، جسے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ نے بھی دنیا کا سب سے بڑا عطیہ قرار دیا ہے۔ اس باغ کی کل آمدن سے ہر سال دنیا کے مختلف ممالک میں مساجد کی تعمیر، حرمین شریفین میں افطاری کے دسترخواں، غریب اور نادار لوگوں کی کفالت اور دیگر فلاحی کام سر انجام دیے جاتے ہیں۔ مورخین الراجحی کے بارے کہتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان کی شخصیت اور تربیت میں والدین کے بعد سب سے بڑا کردار ان کے اساتذہ کا ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ زندگی میں سب کچھ حاصل ہو جانے کے بعد بھی الراجحی نے اپنے اساتذہ بالخصوص ابتدائی دنوں کے اس استاد جس نے انہیں 1 ریال انعام میں دیا تھا کو ہمیشہ یاد رکھا۔ الراجحی ایک دن تلاش کرتے کرتے اپنے اسی استاد کے گھر پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ استاد جو اب ملازمت سے ریٹائر ہو چکے تھے، ارد گرد کے محلے داروں سے اس کی قسم پرسی کے قصے بھی سن چکے تھے۔ الراجحی اب ایک خستہ حال گھر کے سامنے موجود تھے۔ خستہ حال استاد حیرت سے گھر کے اندر سے نمودار ہو کر اس اجنبی کو حیرت سے دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ استاد اس شخص سے آنے کا سبب پوچھتے،
اجنبی نے تعظیم سے جھک کر استاد کو مصافحہ کیا اور اپنا تعارف کرایا اور گاڑی میں بٹھا کر ساتھ چلنے کی درخواست کی۔ راستے میں اس نے اپنا تعارف کراتے ہوئے استاد کو یاد کرایا کہ میں ان کا 1 ریال کا مقروض ہوں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ استاد مسکرایا اور کہنے لگا، گویا آپ میرا 1 ریال کا قرض واپس کرنے آئے ہیں۔ الراجعی نے ایک خوبصورت اور قیمتی گھر کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے گھر اور ایک گاڑی کی چابی استاد کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ آج سے یہ گھر اور گاڑی آپ کے ہیں، جبکہ آج کے بعد آپ کے گزر بسر کی ذمہ داری بھی میرے ذمہ ہے۔ کہتے ہیں استاد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ سب تو بہت زیادہ ہے۔ الراجعی نے کہا، یہ سب اس سے کہیں کم ہے جو آپ نے 1 ریال دے کر مجھ پر احسان کیا تھا۔ سلمان الراجعی نے 2010 میں اپنی بیگمات، بچوں اور عزیز و اقارب کو بلا کر اپنی تمام جائیداد شریعت کے مطابق تقسیم کر دی اور اپنا حصہ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، جس کی مالیت 60 ارب ریال سے زیادہ تھی۔ معروف میگزین فوربس نے ان کے کردار اور شخصیت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے انہیں دنیا کے 20 سخی ترین بندوں کی فہرست میں شامل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سعودی عرب کا شاید ہی کوئی شہر ہوگا جہاں الراجعی خاندان نے مساجد تعمیر نہ کرائی ہو۔ یہی نہیں بلکہ دعوتی سینٹرز، لنگر خانے، مسافر خانے، قرآنی تعلیماتی مراکز اور راہ حق کے ایسے سینکڑوں کاموں کا اعزاز انہیں جاتا ہے۔ آگے چل کر فوربس لکھتا ہے کہ ان کے معاملات میں مہینہ ختم ہونے سے پہلے اپنے ملازمین کو تنخواہیں ادا کرنا شامل ہوتا تھا۔ یاد رہے، ایک اندازے کے مطابق ان کے ملازمین کی تعداد 1.5 لاکھ سے زیادہ ہے۔ 2012 میں حکومت سعودیہ نے اسلامی اور انسانی خدمات کے اعتراف میں انہیں بین الاقوامی شاہ فیصل اعزاز برائے خدمات اسلام سے نوازا تھا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آ گئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔